اشرف صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا نا کہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یا وطر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی کبھی پڑھائی ہے یا پڑھاتے تھے؟ اور خاص طور پر رمضان میں حضور نے کبھی اس کو جماعت سے پڑھانے کا اہتمام فرمایا؟ جی، اس لحاظ سے جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو مستند احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تنہا پڑھنے کا تھا ٹھیک ہمیشہ سے، رمضان ہو تب بھی اور رمضان نہ ہو تب بھی، اور آخری پہر میں ہی پڑھنے کا تھا، ٹھیک اول وقت میں پڑھنے کا معمول اور رسوا نہیں تھا، اور تنہا پڑھنے کا عام معمول تھا۔ لیکن ہمیں بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات بھی سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں معتکف تھے، اور جو ٹاٹ کا خیمہ تھا وہ لگا ہوا تھا، آپ اس میں آرام فرما رہے تھے۔ اپنے نماز کے وقت میں آپ اپنے اسی حجرے سے اور خیمے سے باہر آئے، اور باہر آ کر اپنی یہی نماز پڑھنے لگے۔ ٹھیک تو جیسے ہی آپ نے یہ نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے آپ کو دیکھا، اور ظاہر ہے کچھ بلند آواز تو اس میں ہوتی ہی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت خافت بہا بها، وابتغ بین ذلک سبیلا، تو وہ آپ کے پیچھے آ کر اس نماز میں گویا کہ شامل ہو گئے۔ تو جب شامل ہوئے اس رات آپ نے یہ نماز گویا کہ جماعت سے پڑھا لی، تو صبح ہوئی تو لوگوں میں اس نماز کا ذکر انہوں نے کیا، جو شامل ہوئے تھے ذکر کیا، تو دوسری رات ذرا زیادہ لوگ آ گئے، ٹھیک اور آپ اسی طرح اپنے حجرے سے، اپنے معتکف سے باہر آئے، نماز پڑھنے لگے، لوگ شامل ہو گئے، دوسری رات بھی یہ جماعت ہوئی۔ یہ آخری پہر کی بات ہے۔ اور پھر تیسری رات جب آئی، اس وقت تک چونکہ تذکرہ زیادہ ہو چکا تھا تو لوگ اور بھی زیادہ آ گئے۔ اس دن بھی، تیسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب لوگوں میں مزید یہ تذکرہ ہوا آپ کی رات کی نماز کا، تو چوتھی رات اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ اب مسجد نبوی میں کسی اور کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ شوق سے پہنچ گئے کہ ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم آپ کی اقتداء میں یہی قیام اللیل پڑھ رہے ہیں۔ تو اس رات کو، چوتھی رات جو تھی، روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمے سے باہر نہیں آئے، اور فجر تک نہیں آئے۔ فجر کے وقت نکلے، اور نماز کے بعد پھر لوگوں کو بتایا، اور مختصر سی گویا کہ گفتگو فرمائی، جیسے خطبے کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو خطبے کے جو افتتاحیہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں تھا کہ آج بھی تم سب اس طرح نماز کے لیے جمع ہو، ایسا نہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، جتنا اہتمام تم کر رہے ہو، اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو، اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ صحیح تو سمجھے کہ یہ 3 راتیں ہیں، اور یہ رمضان ہی کی راتیں ہیں، اور یہ آخری پہر ہی ہے، جن میں 3 مرتبہ اس طرح جماعت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ نے روکی تو اس کی یہ وجہ بھی بتا دی۔ اس کے سوا رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، جماعت کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بھی ثابت منقول نہیں ہے۔ صحیح۔ تو 3 دن کی جماعت اور پھر اس سلسلے کو منقطع کرنے کے اس واقعے سے کیا چیزیں واضح ہوتی ہیں، کیا امور واضح ہوتے ہیں؟ جی، اس میں ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے نا کہ یہ نماز جماعت سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ جماعت کرائی، یعنی اس نماز کو ہونے دیا، آپ نے جماعت ہونے دیا، تو اس سے تو یہ ایک بات پتہ چلی کہ جماعت سے بھی ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ صحیح۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ مسلمانوں کے لیے نفل نماز ہے، کیونکہ آپ نے آخر میں یہ فرمایا نا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اتنا اہتمام تم کر رہے ہو، فرض نہ ہو جائے، تو اسی اندیشے سے میں نے اس جماعت کو روکا کہ کہیں نماز فرض نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ نفل نماز ہی ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا نا کہ واجب کیسے ہو گئی، وتر واجب تو آپ دیکھیں جتنے بھی استشہادات دیکھیں گے روایتوں میں نفل ہونے کی طرف ہی بات جائے گی۔ تیسری بات یہ بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہو تب بھی اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یعنی رمضان بھی ہے تب بھی یہ با جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے چوتھی رات سے اس جماعت کو جو عارضی طور پر شروع ہوئی
چوتھی رات سے منقطع کر دیا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ رمضان بھی ہو تب بھی آپ اس کو تنہا جا کر اپنے افضل وقت میں پڑھتے ہیں, تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رمضان میں بھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. دین میں کوئی ضروری چیز اگر ہوتی تو پھر یہ چیز جاری رکھتے. حضور پھر اس واقعے کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے یہ تاکید ہوتی کہ آپ جو ہے اس کو جماعت سے کم از کم رمضان میں تو پڑھیں. عام ترغیب ہے قیام اللیل کی, لیکن جماعت سے ایسے پڑھنے کی حضور کے ہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. لیکن صاحب اس میں جو آپ نے چند امور واضح فرمایا اس میں سے ایک جو امر آپ نے کہا کہ جماعت سے بھی پڑھنا جائز ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے تکلف یہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا. تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو اس نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادائیگی کو روک دیا, ٹھیک ہے نا, 3 دن کے بعد. اس میں آپ نے کوئی حکم نہیں دیتا کہ آگے پڑھو, لوگ کھڑے ہو گئے تو کرنا شروع کیا. پھر جماعت سے پڑھنا کیسے جائز ثابت ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ بچانا چاہ رہے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے ہاں یہ کس طرح سے جماعت سے پڑھنا رائج ہوا؟ جی, جب میں نے یہ عرض کیا کہ اس واقعے سے یہ بھی امر واضح ہوتا ہے کہ جماعت سے پڑھنا بھی جائز ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ جب حضور نے روک دیا تو پھر جائز کیسے ہوا؟ پھر تو گویا کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے جماعت سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل چونکہ جائز تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ہونے دی. صحیح. اگر جائز نہ ہوتا تو پہلے دن پہلے دن سے ہی جماعت نہ ہونے دیتے. اچھا, آپ یہ اصل میں یہ وجہ ہے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو وہ ایک دن بھی جماعت نہ ہونے دیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نماز تو میرے اپنے تنہا پڑھنے کی ہے, تم بھی جا کر اس کو تنہا پڑھو. روکتے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس وقت روکا ہے تو وجہ کیا بتائیے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. تو روکنے کی وجہ یہ بتائیے, نہ کہ عدم جواز. اور وہ پھر وجہ ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وہ اندیشہ ختم ہو گیا نا کہ اب ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض کر دی جائے. جب اندیشہ ختم ہوا تو اس وجہ سے وہ جو جماعت آپ کا کرانا ہے وہ عمل اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ یہ جماعت سے بھی. یہ اندیشہ کہاں ختم ہوا؟ ہم سنی مسلمانوں کے ہاں تو باقاعدہ اس کو آلموسٹ فرض کے لیول پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہاں تک رائے ہو گیا کہ بھئی اس نماز کیا روزے میں بھی خلل آ جاتا ہے اور بہت اہتمام. اور پھر 3 دن کی, میرے خیال سے میں آگے اس پہ سوالات کرنا ہے, لیکن یہاں ضمن وہ جو اندیشہ تو ختم نہیں ہوا نا, اندیشہ نہ صرف برقرار رہا بلکہ فرض ہو گیا ایک طرح سے. دیکھیں اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے نا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے, تو اگر ایک نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی وہ پہلے سے مکی دور سے ہی فرض تھی, آپ پہ فرض تھی. اچھا, اب مدینے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, مسجد نبوی میں یہ معاملہ ہوا, جماعت پڑھانے کا ہوا, اس موقع پر 3 دن کے بعد حضور نے روک دی نا نماز. اس موقع پر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے, تو یعنی خدا کی طرف سے یہ فرض نہ ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پہلے وہی میرے لیے آئی تھی اب آپ لوگوں کے لیے نہ آ جائے, اس اندیشے کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ نبی رسول موجود ہے, ٹھیک ہے, رسول کی موجودگی میں وحی آ سکتی ہے اور حکم آ سکتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو یہ لگا کہ کوئی وحی کا حکم آ گیا تو ان پر یہ نماز لازم ہو جائے گی جس طرح مجھ پر لازم ہے. تو پھر ان کے لیے یہ جو ہے نا ایسا ناگوار بن جائے اور یہ اس کو نبھا نہ سکے. تو یہ اندیشے کا یہ مطلب ہے. باقی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو مسکنسیپشن ہے نا کہ لوگوں نے بعد میں کسی وجہ سے, جس کو ہو سکتا ہے آگے ہم ڈسکس کریں, وہ بالکل ایسے بنا دیا اس نماز کو کہ بھئی یہ نماز رمضان میں تو اس کی حیثیت ہی الگ ہے, یہ نماز بھی الگ ہے, اور اس کا درجہ حکم بھی کافی جو ہے نا ایسا ہے کہ گویا کہ لازم ہے اور ضروری ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ جو ہے گویا کہ روزے میں بھی نقص واقع ہو جاتا ہے عوام الناس پہ. اس طرح کے تصورات رائج ہو چکے ہیں. اسی سوال میرا ایک حصہ یہ بھی تھا نا کہ آپ کے بعد مسلمان اسے جماعت سے کیوں پڑھنے لگے؟ یعنی یہی وجہ تھی کہ چونکہ حضور نے 3 دن وہ کر دیا تھا. آپ کے بعد لوگ اس کو جماعت سے پڑھنے لگے, اس کی وجہ تو یہ ہوئی نا کہ جماعت سے پڑھنا تو جائز تھا, ٹھیک, تو چونکہ جائز تھا تو اس لیے, اور آپ کہیں کہ 20 کیوں پڑھنے لگے, تو چونکہ رکعتوں کو بڑھانا بھی جائز تھا, رکعتوں کی کوئی پابندی نہیں تھی, ٹھیک, تو 20 پڑھ سکتے تھے, اس لیے یہ وجہ. صحیح. اچھا صاحب, یہ اس نماز کی رکعتوں کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی خاص عدد یا خاص طریقے کا پابند کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیتے ہیں روایتوں کا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی بھی لحاظ سے رکعتوں کا اس نماز میں پابند نہیں کیا. کوئی تحدید
کوئی تعین آپ نے رکعتوں کی نہیں فرمائی، بلکہ وہ جیسے کہ ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا بھی تھا پہلے، کہ ایک شخص نے رات کی نماز کے بارے میں حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ اب فجر کا وقت ہو رہا ہے تو 1 رکعت کا آخر میں اضافہ کرو تاکہ یہ طاق ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے اس طرح کی سوال کیے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضور نے کوئی تعین تحدید رکعتوں کی ایک تو نہیں بتائی۔ خود حضور کے حوالے سے سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے کہ آپ نے 11 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، 7 بھی پڑھی ہیں۔ تو اب اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایسی تعین نہیں ہے، خود آپ کے عمل میں بھی ہمیں ایسا نہیں مل رہا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ جو شخص چاہے اس نماز کو 11 رکعتوں سے طاق کرے، جو چاہے 5 سے طاق کرے، جو چاہے 3 رکعت سے طاق کرے، اور 1 رکعت سے طاق کرنے کا بھی روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے ساری نماز پڑھی ہے اور آخر میں آپ 1 رکعت سے اس پوری نماز کو وطر یعنی طاق کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح کی روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا حضور کے قول سے بھی اور آپ کے فعل سے بھی کہ مسلمان ان میں سے یعنی اس نماز کے حوالے سے رکعتوں کی کسی بھی لحاظ سے پابندی کی تلقین نہیں کی گئی، کوئی تعین تحدید نہیں کی گئی۔ لیکن ایک بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کی تاکید یا ہدایت سے پتہ چلتا ہے روایتوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی اپنی اس نماز کو آخر میں طاق کر لیا کرو۔ تو یہ بات تو ہے، اس کے علاوہ کوئی تعین، کوئی تحدید، کوئی رکعتوں کی تعداد، کچھ بھی ایسا مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی قاعدہ نہیں دیا گیا۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، کیا ایک رات میں آدمی 2 مرتبہ وتر پڑھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک رات میں 2 مرتبہ اپنی اس نماز کو تم وطر مت کرنا۔ صحیح۔ تو ایک ہی رات میں اس نماز کو 2 مرتبہ طاق کرنے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے۔ تو یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہے۔ جب بھی ہم یہ نماز پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں، افضل وقت میں پڑھیں، جب بھی پڑھیں تو آخری حصے میں جا کر ہی اس کو طاق کرنا چاہیے، اور 2 مرتبہ ایک رات میں طاق کرنے کے لیے حضور نے منع فرمایا۔ صحیح۔ اچھا صاحب، عام نوافل کے برعکس خاص کر رات کی یہ جو نماز ہے، اس کو آخر میں وطر یعنی طاق کرنے کی ہدایت جو کی گئی ہے، تو اس کی کوئی کیا اہمیت ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، اگر ہم تدبر کریں اس مسئلے پر بھی، اگرچہ اس معاملے میں آپ اگر یہ پوچھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نماز کو طاق کرنے کی تاکید اتنی آئی ہے، اور حضور بھی طاق ہی پڑھتے تھے، ہمیں بھی کہا کہ آخر میں جا کر وطر کرو، طاق کرو اس نماز کو، تو اس کی حکمت کے حوالے سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیا حدیثوں میں کوئی خاص بات ہے یا کوئی بات صراحت سے بیان ہو گئی ہے حکمت کی، تو بالکل صراحت سے تو نہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بعض اشارات سے، اچھا۔ اور بعض روایتوں کے اشارات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کی ہے نا، اس بات کو بطور دلیل اور بطور نشانی پیش کیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بالعموم جوڑا جوڑا بنایا تاکہ ہم اس سے بھی نصیحت حاصل کریں۔ تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے لحاظ سے بھی ایک دلیل کے طور پر قرآن مجید نے یہ بات پیش کی ہے کہ آپ دیکھیں ہر چیز کے جو جوڑے ہیں، ایک تو اس پہلو سے دیکھیں کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے، اور یہ دنیا انکمپلیٹ ہے، یہ اس کے بعد ہی کمپلیٹ ہوگی، تو تم اس پر غور کرو لعلکم تذکرون۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ مضمون قل هو اللہ احد، یعنی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ کی توحید کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک روایت بھی ان اللہ وطر و یحب الوطر، ایسا ہے کوئی ایسی؟ جی ایسا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی تلقین لوگوں کو کی ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو خاص طور پہ کی ہے، تو اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر،
تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ باقی دنیا کی ہر چیز، ہر شے ہمیں جوڑا جوڑا بالعموم دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دن کی نمازوں پر غور کریں کہ ان کی رکعتیں کیسی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، تو صبح کی اور دن کی نمازوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جفت رکعتوں میں ہیں۔ تو دن کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ جفت رکعتوں میں پڑھ کے دن کی نماز ختم ہو رہی ہے مغرب پر، جیسے رات شروع ہو رہی ہے تو وہاں وطر آ گئے، یعنی طاق عدد ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں گویا کہ اس بات کی یاد دہانی ہے، اس بات کا نماز میں ایک علامتی اظہار ہے کہ دنیا کی ہر چیز جفت جفت ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ آخر میں آ کر ہم گویا کہ توحید کا ایک علامتی اظہار مغرب کی نماز میں ایک طاق عدد میں نماز پڑھ کے اس کی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، یا اس کا علامتی اظہار توحید کا اس نماز میں کرتے ہیں۔ تو رات کی جو نماز ہے اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو یہ بھی دو دو رکعتیں ہیں، یا ابھی آگے میں تفصیل کروں گا کہ بعض اوقات حضور نے 4 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، لیکن اس کا اختتام ہمیشہ 3 رکعتوں پر یا 5 پر یا 1 پر ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ دن کی رکعتیں بھی طاق عدد پہ ختم ہو رہی مغرب پر، اور رات کی یہ نماز، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اور خود آپ نے کر کے بھی دکھایا کہ اس کو بھی طاق عدد پر ختم کر کے اللہ کی توحید کا ایک علامتی اظہار طاق عدد میں آپ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شریعت میں بعض عبادات میں طاق عدد اور بھی جگہوں پر پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ 7 چکر ہیں، تو وہ طاق عدد پہ جفت پر نہیں ہے، وہاں بھی توحید کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ جب صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو اس میں شریعت نے کیا قاعدہ دیا ہے کہ صفا سے شروع ہوتا ہے پھیرا، اور وہ مروہ پر جا کر 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، وہ بھی عدد میں 7 ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کا استلام جب 7 چکر ہے تو 7 مرتبہ استلام کر رہے ہیں۔ جمرات کی رمی کرتے ہیں تو اس میں شریعت نے کیا قاعدہ مقرر کیا ہے، طاق عدد، ہر جمرے پر 7 کنکر آپ نے مار لیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ طاق عدد کی رعایت جس طرح ہمیں دن کی نمازوں کے آخر میں مغرب میں ملی، رات کی نماز میں قیام اللیل کی آخری رکعتوں کو طاق کرنے کا ہوا، اور طواف میں، سعی میں اور رمی جمرات میں، یا استلام حجر اسود میں جو طواف میں ہوتا ہے، ان سب میں آپ دیکھیں طاق عدد ہی چل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ یکتا ہے اور وہ یہ پسند کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس نماز کو اسی طرح طاق عدد پر ختم کرو۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، کیا نبی علیہ السلام سے رات کی یہ نماز پڑھنے کے کون کون سے طریقے مستند احادیث سے ثابت ہیں؟ جی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ یہ بات تو بالاجمال پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے یہ بات فرمائی کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ باقی دن ہوں، اس میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور 13 رکعتوں کا بعض روایتوں میں ذکر آیا، اس کی توجیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر دقت نظر سے دیکھیں تو وہ 2 نفل ہے، کہیں یا شروع میں یا آخر میں، اصل میں 11 رکعتیں ہی ہیں جو سیدہ عائشہ بتا رہی ہے۔ اب یہ جو آپ نے ایک سوال کیا ہے اس سے آگے کی بات ہے کہ اگر ساری ہی روایتوں کو جمع کریں تو مختلف طریقوں سے اگر حضور نے یہ نماز پڑھی، چاہے 2 یا 4 رکعتوں میں، یا آخر میں طاق کرنے کا ایک سے زیادہ طریقہ اختیار کیا، تو وہ کل طریقے کتنے ہوئے جو مستند حدیثوں سے ہے؟ تو اس میں ایک طریقہ جو پہلا ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے چلے جاتے، طویل قیام، رکوع، سجود ہوتا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے، آخر میں جا کے 1 رکعت سے اس کو طاق کرتے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھ لی اور 10 تک پہنچے، 1 رکعت آخر میں الگ پڑھی، اور یہ 2 رکعتیں سلام پھیرتے چلے جاتے۔ ٹھیک، بالکل 10 رکعتیں ہو گئی، اور آخر میں 1 رکعت الگ پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ 2 کر کے 10 ہو گئی، اور پھر 1 الگ ہو گئی، اس سے یہ پوری نماز 11 رکعت ہو گئی، اور یہ آخر میں وطر بھی ہو گئی، یعنی طاق ہو گئی۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہمیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 2 رکعتیں پڑھتے چلے جاتے، 6 رکعتیں پڑھتے، 2 رکعت کر کے، اور پھر آخر کی جو 5 رکعتیں ہیں، 5 رکعتیں اکٹھی پڑھتے۔ اچھا، یہ بھی، اور اس میں کوئی قاعدہ نہیں تھا، آخری رکعت میں بیٹھتے اور اسی پر جا کر پھر کعبے میں بیٹھ کر سلام پھیر لیتے، یعنی 2 رکعتیں کر کے 6 ہوئی،
اور پھر 5 رکعتیں اکٹھی ہوئی تو یہ کل 11 ہو 11 گئی ہو ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں انہوں نے جو وطر کیا ہے، طاق کیا ہے، وہ 5 5 رکعتوں ہے۔ سے کیا ہے، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت سے ہوا، تو 2 رکعتیں اور پھر 5۔ اور تیسرا طریقہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اچھا 4 اور 4 8، 8۔ اور وہ چاروں بھی بہت طویل قیام رکوع کے ساتھ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں اس کا اہتمام کیا، یہ 8 ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 3 رکعتوں سے اس کو طاق کیا، 3 رکعتوں سے، یعنی ابھی ہم پہلے بات کر چکے 1 رکعت سے، پھر 5 رکعت سے، اور اس تیسرے طریقے میں کیا ہے 4 رکعتیں الگ الگ نارمل طریقے سے جیسے ہم عام طریقے پر پڑھتے ہیں، بیچ میں قعدہ بھی ہوتا ہے جس میں درمیان میں 2 رکعت کے بعد 2 رکعت اچھا کے بعد، اس اچھا طرح 4 رکعتیں ایک اور 4 ظہر رکعتیں دوسری، یعنی ظہر عصر عشاء کی طرح جیسے ہاں اچھا عام طریقے سے ٹھیک وہ 4 رکعتیں پڑھی۔ آخر میں 3 جو رکعتیں ہیں نا، وتر وہ وطر کیسے پڑھی؟ وہ تینوں مسلسل بغیر قعدے، ٹھیک آخر میں ہی قعدہ کیا اور پھر سلام پھیرا۔ اس طرح یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ اور چوتھا اور آخری جو اگر ہم دیکھیں، اگر سارے طریقوں کو جمع کریں تو وہ یوں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا 2 رکعتیں پڑھی، یا 4 رکعتیں پڑھی، یا 6 رکعتیں ادا کی، یا 8 رکعتیں ادا کی، کیسے؟ مسلسل، اور آخری رکعت پر قعدے میں بیٹھے، چاہے 2 میں، چاہے 4 میں، چاہے 6 میں یا 8 میں، سب مسلسل جو بھی پڑھا ہے مسلسل پڑھا ہے، اور آخری میں بیٹھے، ٹھیک ہے، آخر میں بیٹھے، مثال کے طور پہ 8 پر بیٹھے اور پھر بغیر سلام پھیرے اٹھ گئے اور 1 رکعت کا اضافہ کیا اور اس کو طاق کر لیا۔ تو یہ طریقہ بھی ہمیں 2 4 6 8 والا جو ہے یہ طریقہ بھی ہمیں ملا۔ اس میں آخری میں قعدہ کیا، پھر اٹھ کر 1 رکعت کا اضافہ کیا، اس پر سلام نہیں پھیرا بلکہ سلام طاق عدد پر ہی پھیرا۔ ٹھیک تو ایک ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو 4 طریقوں سے ہم اس ساری بات کو اور سارے طریقوں کو سمیٹ سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے ہیں۔ اور یہ سب احادیث سے آپ فرما رہے ثابت ہے، یہ سب روایتوں سے مستند احادیث سے صحیح ہیں، تو اور محققین نے اس پہ بڑا صحیح کام بھی کیا ہے، اور آپ شیخ البانی کی کتاب صلاۃ التراویح میں بھی اس کی کچھ تفصیلات، صحیح۔ بلکہ کم و بیش ساری تفصیلات دیکھ تو سکتے ہیں۔ پھر صاحب کیا امتی یعنی ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ان طریقوں سے جس طریقے پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں والی؟ جی، چونکہ ہمیں کسی ایک طریقے کا پابند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم جیسے چاہیں پڑھیں۔ افضل وقت تو ہمارے لیے وہی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے بھی چاہیں تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تطوع نماز جو بتائی ہے، ہم آپ کے اسوہ میں اس کو پڑھتے ہیں، اسوہ کی پیروی میں پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے روایت ہوئے ہیں مستند حدیثوں میں، وہ ثابت شدہ ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، اگر ہمیں کچھ پابند کیا جاتا خود شارع کی طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پابندی دی گئی، جو تک پابندی ہے وہ وہی ہے کہ ہم آخر میں جا کر طاق کریں، یہ، اور ایک رات میں 2 مرتبہ طاق نہ کریں، اور یہ 2 باتیں ہیں۔ صحیح، باقی ہم آزاد ہیں، 2 پڑھیں یا اس طرح پڑھیں، 1 رکعت سے اس کو طاق کریں یا 3 سے طاق کریں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم کر سکتے ہیں، سب ہمارے لیے جائز۔ صحیح۔